اور صاحب جو سب سے میجر اور سیریس کیس تھا خان صاحب کے خلاف وہ سائفر کیس تھا. اب جب سائفر کیس میں خان صاحب بری ہو چکے ہیں, رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی آپ؟ دیکھو اللہ کرے جلد سے جلد رہائی ہو, اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے اہم کیس تھا اور اسی پہ سب کچھ زیادہ. خان صاحب اسی میں اریسٹ ہو گئے تھے 15 اگست کو, اور اسی میں اتنا سارا عرصہ آج تک گزارا ہے, اور اسی کے بل بوتے باقی کیسز لائے گئے, اور یہی وہ کیس تھا جس کے لیے یہ جیل ٹرائل چلا رہے تھے, اور یہی وہ کیس ہے جس میں 2 مرتبہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ نے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ کیے. جس طریقے سے آپ جیل ٹرائل چلا رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے, وہ غیر آئینی ہے, قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا. لیکن انف از انف, اتنا عرصہ ہو گیا, اب سختیاں ختم ہونے چاہیے, ایک دوسرے کے گریبانوں سے یہ ہاتھ نہ ہو. آخر میں یہ بتائیے کہ برشور صاحب آج کس کیس کے حوالے سے آپ نے بایو میٹرک کروائی ہے؟ یہ ہمیں وہ ایک نوٹس جو آیا ایف آئی اے کا نوٹس ہمیں آیا, وہ ٹویٹ سے ریلیٹڈ آیا ہے, وہ ہم اپنا رسپانڈ بھی دیں گے, لیکن ہم نے اس کو جس طریقے سے نوٹس آیا جو ریسٹرکشن ہے تو اس کو بھی ہم نے کہ خان صاحب بار بار جیل سے کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگ تیاریاں شروع کر دیں احتجاج کی, تو کیا آپ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں احتجاج کے حوالے سے؟ وہ دیکھو, وہ ہمیشہ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں, اور ہمارا ایک روٹین ہے جس سے کنونشن کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں اپنا, کیونکہ وہ اپنا ایشو تو ہم نے لائیو رکھنا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہے, اور یہ ہم ملک اور قوم اور آئین کی خاطر کر رہے ہیں کہ دیکھیں الیکشن کبھی رگ نہیں ہونے چاہیے. آپ خود سوچیں, آپ لوگ کھڑے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں نا, آپ کبھی جنرل پبلک میں جائیں, الیکشن کبھی بھی رگ نہیں ہونے چاہیے. یہ قوموں کی سب سے بہترین, اور اس میں زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے, فیسلٹیز پرووائڈ. لیکن بیرسٹر گور صاحب, جون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, تپتی ہوئی دھوپ مزید اگلے مہینوں میں ہوگی, تو احتجاجی تحریک میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, احتجاجی تحریک جو ہمارا یہی تحریک اسی طریقے سے چلنا ہے. ہم نے کنونشن کر رہے ہیں, اور جہاں جہاں ضرورت, ابھی ہمارا 8 کو جلسہ ہے, سوات میں جلسہ ہوگا, آپ لوگ بھی آئیں انشاءاللہ, بہت بڑا جلسہ. بیرسٹر صاحب آخر میں یہ بتا دیں کہ عدت کیس جو ہے اس میں محمد افضل مجوکا کو ریفر کیا گیا ہے, انہوں نے پہلی ہی ہیئرنگ 25 جون کو تک ڈالی. میں نے جو آرڈر لکھا ہے انہوں نے ڈیٹ دی ہے, اور لمبی ڈیٹ دی ہے, اور ہمارا ایسا پہلے بھی ہوا تھا کہ جب ہمیں ڈیٹ پڑی اور وہ تھوڑی سی 20 دن سے زیادہ کی ڈیٹ پڑی تھی, تو الیکشن کمیشن نے درخواست دی کہ اس کی ارلی ہیئرنگ کرے, اور جج صاحب نے اس میں ارلی ہیئرنگ کروائی تھی. یہ جج صاحب نے کیا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے, وہ تو اس وقت تھا کہ ٹرائل تھا اور کوئی جیل میں نہیں تھا, اس میں پھر بھی آپ لمبی ڈیٹ دے سکتے, لیکن اس ڈیٹ کو بھی چھوٹا کر کے انہوں نے جلدی کروایا تھا. جب کوئی اپیلنٹ جیل میں ہوتا ہے تو ہیئرنگ ہر صورت ہونی چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے, اس لیے ہم درخواست دیں گے ارلی ہیئرنگ اس کی جلدی ہے. بیرسٹر گور صاحب, علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے سائفر کیس بنایا تھا ان کا بھی اب احتساب ہوگا, کیونکہ بہت زیادہ خرچہ بھی اس کیس پر آیا ہے, تو کیا آپ اس کا ایک ساتھ سٹینڈ کریں گے علی امین گنڈاپور صاحب کی اس بیان پر؟ دیکھو, دیکھیں گے, ساری چیزیں دیکھیں گے, لیکن پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں. اچھا, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پی ٹی آئی دفتر ڈی سیل کرنے کا حکم دیا گیا, اس کیا کہیں کب تک ڈی سیل ہو جائے گا پی ٹی آئی؟ دیکھو, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی عدالت کوئی آرڈر دے دے, اگر آرڈر عدالت دے دے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ عدالت کا آرڈر اسی وقت امپلیمنٹ ہو جائے. آپ کو پتہ ہوگا امریکہ میں جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا, ایک آرڈر پاس کیا, اور اس نے کہا کہ مسلم میجارٹی کنٹریز کے لوگ امریکہ نہ آئے, تو ایک سول جج جو اس کا ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے, ہمارے سول جج کے برابر ہے, اس نے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا, اور وہ جب آرڈر آیا تو 5 بجے سے پہلے وہ امپلیمنٹ ہو گیا تھا. تو میرا خیال ہے ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے, ہائی کورٹ کے آرڈر کو آج ہی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ہم سرٹیفائڈ کاپی دے رہے ہیں, ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے. ساتھ ہی انہوں نے ہماری بجلی بھی کاٹی ہے, دو کہ اس کے اوپر ہمارا سولر پینل لگے ہوئے ہیں, ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے ہماری بجلی بھی ریسٹور کرے, تاکہ آپ کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وہ کنٹینیو کریں. لیگل گراؤنڈز پر خان صاحب کی رہائی کب دیکھ رہے ہیں؟ لیگل گراؤنڈز پر دیکھیں, لیگل گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو سائفر کا کیس آیا ہے اس کی سب سے بڑی ایک ریزن میں بتا رہا ہوں. یہ کیس ایسا ہے کہ اس میں خان صاحب کی ایکویٹل کی, اور جج صاحبان نے اب سب کے سامنے کہا کہ دس از اے کیس آف نو ایویڈنس. سب سے بڑی بات ہے, کیس آف نو ایویڈنس. یہ وہ کیس نہیں ہے جس میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا, بل یہ کہا گیا کہ ایویڈنس نہیں ہے. تھینک یو سر. اور پہلے دن سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب مجھے دفتر سے فون آیا کہ اس طرح لوگ آ رہے اور یہ ڈیمالش کر رہے ہیں, تو میں نے خود رش کر کے میں سائڈ پہ گیا, اور میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کے پاس نوٹس ہے آپ ہمیں نوٹس دے دیں کہ ان کی کیا وائلیشن ہے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم ساری وائلیشن ختم کریں گے. اور ہم تو خود اپنی حکومت میں خان صاحب کی ڈرائیو یہی ہے کہ اگر کسی نے انکروچمنٹ کی ہے تو انکروچمنٹ ختم ہو. آپ صرف پوائنٹ آؤٹ کر لیں, وہ ہم کنفارمنگ یوز ہو یا انکروچمنٹ ہو, وہ ہم اس کے مطابق کریں گے جو لا پرووائڈ کرتا ہے. اور ساری دنیا کو ٹائم بھی دی جاتی, کمپاؤنڈ بھی کیا جاتا, پیمنٹ بھی کیا جاتا ہے. اب ہم وہاں چلا رہے تھے, لیکن اینی وے جو عدالت نے دیکھا تو عدالت نے بھی ان سے پوچھا ہے اور کہا ہے کہ ایک تو آپ نے نوٹس بھی غلط بندے کو بھیجا, کیونکہ وہ تو ٹرانسفر کر چکا تھا, اور سی ڈی اے کو پتہ بھی ہے کہ وہ جس کو ٹرانسفر کر چکا ہے تو وہ ان کو تو آپ بھیج ہی نہیں سکتے تھے. دوسری, ہمارے طرف کبھی نوٹس نہیں آیا, انہوں نے ضرور ایشو کیا ہوگا, اپنے پاس رکھا ہوگا, لیکن ہماری طرف کبھی نہیں آیا تھا. اگر آیا ہوتا تو ہم اتنے کیئرلیس کبھی نہ ہوتے کہ ہم اس کو رسپونڈ نہ کریں اور ان کا جواب نہ دیں. اچھا,